امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو آج شدید دھچکا لگا ہے۔ ہم نے ایران کی فضائی اور بحریہ کو ختم کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت جلد شروع کی جائے گی۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب تک ضرورت پڑی جنگ جاری رہے گی۔ آگاہ کرے آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو آج شدید دھچکا لگا ہے۔ ہم نے ایران کی فضائی اور بحریہ کو ختم کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت جلد شروع کی جائے گی۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب تک ضرورت پڑی جنگ جاری رہے گی۔ سینٹرل کمانڈ نے میرے حکم پر ایران کے خرج جزیرے پر بڑا حملہ کیا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی شدید ترین بمباری تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا امریکی فوج نے ایران کے تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو فی الحال محفوظ رکھا گیا۔ ایران کے پاس امریکہ یا عالمی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ امریکی صدر نے کہا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی فوج ہتھیار ڈال کر ملک کے باقی حصوں کو بچائے۔ مشرق وسطیٰ پر قبضہ اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا ایرانی منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکہ نے دنیا کی سب سے مہلک اور مؤثر فوج تیار کر رکھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرد جزیرے پر بمباری حملوں کے بعد متعدد مقامات میں آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری۔ صہیونی فوج کی بمباری سے عملے کے 12 ارکان شہید۔ ایران نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ ایران کا لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ مل کر حملوں کا دعویٰ۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام، متعدد میزائل نشانے پر۔ مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، سائرن بجنے لگے۔ ایران کا توانائی انفراسٹرکچر پر حملے پر سخت رد عمل کا اعلان۔ تیل تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ سے منسلک کمپنیاں نشانہ بنیں گی۔ آگاہ کریں آپ کو، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرد جزیرے پر بمباری حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری۔ امریکہ نے ایران کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر بھاری انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے تحت ایران کے کئی اہم لیڈروں کے بارے میں معلومات دینے پر $1 کروڑ تک انعام رکھا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ انعام خاص طور پر ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی اور ان کے قریبی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جن اہم ایرانی شخصیات کے بارے میں معلومات مانگی گئی ہیں ان میں سپریم لیڈر کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی، وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطاب اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے نام نمایاں ہیں۔ مسٹر ہیکسٹ، ہم اور ہماری قیادت عوام میں ہیں، آپ کے لیڈرز ایپسٹین آئی لینڈ میں ہیں۔ ایرانی لیڈروں کے روپوش ہونے کے دعوے پر علی لاریجانی کا امریکی وزیر دفاع کو منہ توڑ جواب۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے تہران میں یوم القدس ریلی میں شرکت کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ لاکھوں لوگوں نے قبلہ اول کی آزادی تک صہیونیت کے سامنے نہ جھکنے کا عزم کیا۔ ایران نے حالت جنگ میں ہونے کے باوجود فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی عظیم مثال قائم کر دی۔ تہران سمیت کئی شہروں میں یوم القدس ریلیاں، شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ یاروں کی گھن گرج اور میزائلوں کی برسات بھی ایرانیوں کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر عوام کا جم غفیر رہا۔ سنگین خطرات کے باوجود صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی، علی لاریجانی اور دیگر قیادت کی ریلی میں شرکت، شہریوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ اسرائیل نے ریلی کے قریب فضائی حملہ کر دیا۔ دھماکوں کی آواز سن کر شرکا نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں نہتے شہریوں کے قریب فضائی حملہ اسرائیل کے خوف زدہ ہونے کی علامت ہے۔ دشمن کو ایرانی قوم کی طاقت اور ہمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا فون۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران جنگ کے عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے تمام اقدامات روکنے پر زور دیا۔ ایران جنگ نے ٹرمپ انتظامیہ کو تقسیم کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ رائٹرز کے مطابق ایران جنگ کی حامیوں اور مخالفین کے درمیان رساکشی جاری ہے۔ امریکی صدر خود 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اس لیے بار بار بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس نے یہ کہہ کر وائٹ ہاؤس پر بجلی گرا دی کہ ایران میں حکومت گرنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ ایران میں ہتھیاروں کا کئی سال کا ذخیرہ استعمال کر چکا۔
پینٹاگون اضافی $50 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ CNN کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جنگ کے آبنائے ہرمز پر اثرات کا غلط اندازہ لگایا۔ آبنائے ہرمز امریکہ کے لیے ڈراونا خواب بن چکی ہے۔ 21ویں کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یمنی حوثی گروپ جلد جنگ میں کود سکتا ہے۔ آبدہ ہرمز بند ہونے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان پر۔ برنٹ کروڈ آئل 103 اور امریکی کروڈ آئل $99 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کے محکمہ توانائی نے اپنے اسٹریٹجک آئل ذخیرے کو مارکیٹ میں لانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ مقصد عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام لانا ہے۔ ابتدائی طور پر 86 ملین بیرل خام تیل مارکیٹ میں بھیجا جائے گا۔ امریکی توانائی محکمہ کے مطابق ترسیل آئندہ ہفتے کے آخر تک مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو دنیا کے سب سے بڑے ہنگامی تیل ذخائر میں شامل ہے اور عالمی توانائی مارکیٹ میں دستیابی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہم ترین خبر دیں، سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے، سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کی جانب سے ایران کی 60% افزودہ 440 کلو گرام یورینیم ماسکو منتقل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے اہم خبر ہے، امریکی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے یہ تجویز اعلیٰ سطح کے سفارتی رابطوں کے دوران پیش کی تھی، جس کا مقصد ایران کے جوہری مواد کو خطے سے باہر منتقل کر کے جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ ایران کو اس کے بدلے کم افزودہ یورینیم فراہم کرنے کی تجویز تھی، جو سویلین ایٹمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کو 90% تک افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرنے کے موقف پر قائم ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ایران کی فوجی طاقت ختم کرنے اور جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری جانب جنگ میں شدت بھی لا رہے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کے لیے امریکہ نے تباہ کن بمبار B-2 طیارے مشرق وسطی روانہ کر دیے، جو 2000 پاؤنڈ کے بم برسانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5000 اضافی امریکی فوجی بھی مشرق وسطی بھیجے جا رہے ہیں، جن میں 2500 مرینز شامل ہوں گے، جبکہ اضافی بحری جنگی بیڑوں کو بھی روانہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی قیادت مسلسل ایران کی تباہی اور قیادت کے خاتمے پر بضد ہے۔ نائب صدر JD وینس نے ایک بار پھر وثوق سے کہا کہ نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں، لیکن جب ان سے میناب اسکول پر حملے کا سوال ہوا تو جواب گول کر گئے۔ بات یہ کہہ کر گھما دی کہ ایران میں اس وقت افراتفری مچی ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق فتنہ الخوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنا دیا۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے ڈرون حملے میں نقصان کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ بتایا ڈرونز کا ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ طالبان رجیم کا دعویٰ ہے بنیاد ہے، قابل تصدیق شواہد موجود نہیں۔ یہ دعویٰ ظاہر کرتا ہے کہ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ان دہشت گرد تنظیموں میں بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج شامل ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پہلے بھی طالبان کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث رہے۔